شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ سامعین، حضور سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کی ولادت 27 جنوری 1861 عیسوی مطابق 5 رجب 1279 ہجری بروز پیر ناگپور کے قریب کامٹی میں ہوئی، جو کہ ناگپور سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہے۔ ان دنوں کامٹی میں انگریزی فوج کی چھاونی ہوا کرتی تھی، تو آپ کے والد ماجد، جن کا نام سید بدر الدین علیہ الرحمہ تھا، وہ بھی اسی میں فوج کے صوبے دار تھے۔ سرکار بابا تاج الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن عسکری سے ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب امام علی مقام مولا امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، اور روایت کے مطابق 33 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا بابا تاج الدین اولیاء 1 سال کے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ کا نام مریم بی صاحبہ تھا، جو زیادہ دن تو زندہ نہ رہ پائیں، یعنی جب بابا تاج الدین اولیاء کی عمر 9 سال کی ہوئی تو آپ کی شفیق والدہ صاحبہ کا بھی سایہ اٹھ گیا، یعنی آپ کے بچپن میں ہی آپ کے والدین کا سایہ اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے، تو پھر آپ کی نانی صاحبہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ بابا تاج الاولیاء کی ابتدائی تعلیم کامٹی کے مدرسے میں ہوئی۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے اردو، عربی، فارسی، انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ طالب علمی کے ہی زمانے میں آپ کے مدرسے میں کامٹی کے ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی مداری قادری تشریف لائے، اور اس وقت بابا تاج الاولیاء اپنے استاد سے درس لے رہے تھے۔ بابا عبداللہ شاہ نوشاہی مداری وہاں پہنچے اور آپ کے استاد سے مخاطب ہو کر فرمائے کہ تو انہیں کیا پڑھاتا ہے، یہ تو خدا کی جانب سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ شاہ بابا سرکار تاج الاولیاء کی طرف بڑھے کہ بابا عبداللہ شاہ نے اپنی جھولی سے ایک کھجور کو نکالا اور اس کو چبا کر کھجوروں کا آدھا حصہ سرکار تاج الاولیاء کو دے دیا۔ تاج الاولیاء نے بے جھجک اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد بابا عبداللہ شاہ نے بابا تاج الاولیاء کو سبق دے کر فرمایا، کم کھاؤ، کم بولو، اور قرآن کریم کی تلاوت ایسے کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس کے بعد سے ہی سرکار تاج الاولیاء کی حالت بدل گئی اور آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور آپ کی یہی حالت مسلسل 3 دن اور رات تک رہی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ نے دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا بند کر دیا، خلوت پسند ہو گئے اور آپ زیادہ تر وقت پڑھنے اور فکر کرنے میں گزارنے لگے۔ عربی فارسی کے شاعروں اور صوفیوں کا کلام زیر مطالعہ رہنے لگا تھا۔ مولانا روم اور حافظ شیرازی کے اشعار اکثر آپ کی زبان پر رہنے لگے۔ اس طرح نہایت خلوص کے ساتھ آپ پڑھنے اور ظاہری علوم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ تاج الاولیاء ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور پارسی، دلت، پست، نیچے، اونچے، ان کی نظر میں سب ایک جیسے تھے، یعنی کہ سرکار تاج الاولیاء صحیح معنی میں اپنے وقت کے امن کے سچے رہنما تھے۔ سامعین، یوں تو سرکار تاج الاولیاء نے حضرت خواجہ داؤد مکی چشتی صابری علیہ الرحمہ کی درگاہ پر مجاہدہ کر کے روحانی بیعت حاصل کی تھی، لیکن جیسا کہ ابھی ہم بتا چکے کہ بابا تاج الدین پر عبداللہ شاہ کا بھی دست کرم تھا، جس کے بارے میں اذکار تاج الاولیاء کتاب کے مصنف لکھتے ہیں، جسے آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، کہ حضرت کریم بابا صاحب تاجی سے حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی کے گدی نشین حضرت مسکین صاحب نے فرمایا کہ ایک دن بابا تاج الدین اور ان کے پیر بھائی حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ اس وقت بابا تاج الدین کی جوانی کا عالم تھا، اور میں نے بادام پیس کر اس کا شربت بنا کر عبداللہ شاہ بابا کی خدمت میں پیش کیا۔ بابا وہ شربت کو تھوڑا سا پیے اور باقی تاج الاولیاء کو عطا کر دیا، اور اس کے بعد تاج الاولیاء کو اور ان کے پیر بھائیوں کو۔ سامعین، جیسا کہ اذکار تاج الاولیاء کے پیج نمبر 151 پر لکھا ہے کہ ان حضرات نے حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ان کے علاوہ حضرت ظہوری بی اماں صاحبہ نے بھی اسی سلسلے میں بیعت کی تھی۔
سامعین، ابھی ہم آپ کو حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی کا بھی سلسلہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے ایک اور روایت سن لیجئے۔ ملک محمد بنارس خلیفہ تاجیہ نے بھی اپنی کتاب مختصر سوانح حیات اور شجرہ طیبہ حضرت سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ یوں تو حضرت تاج الدین نے حضرت عبداللہ شاہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بسلسلہ ملازمت ساگر تشریف لے گئے اور وہاں حضرت داؤد مکی چشتی صابری علیہ رحمہ کی درگاہ پر مجاہدہ کر کے روحانی بیعت حاصل کی، یعنی کہ سرکار تاج الاولیاء کے روحانی پیر حضرت داؤد مکی چشتی ہیں، اور جبکہ آپ کے ظاہری پیر حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی کا سلسلہ بیعت 18 واسطوں کے بعد حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور جبکہ 16 واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ بیعت حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی سے ہوتا ہوا حضور مدار العالمین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، جو کہ اس طرح ہے کہ آپ کے پیر حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی مداری قادری کامٹی، آپ کے پیر و مرشد حضرت ہیرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت گیندے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت الہی بخش شاہ ہستے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد تھے حضرت احمد شاہ عرف گامی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد تھے حضرت قوت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت سلطان شاہ چاند نائب نوروز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت چیتن ابدال رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد تھے حضرت بابا حاجی لاغر مست رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت میران سلطان شاہ بھڑنگ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد تھے حضرت سید شاہ امام نوروز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد تھے حضرت سید بابا عبد الغفور المعروف بابا کپور گوالیری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت سید شاہ راجے، ان کے پیر و مرشد حضرت سید قاضی حمید الدین، اور ان کے پیر و مرشد حضرت قاضی مطہر قلہ شیر رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مرید و خلیفہ تھے حضرت نور پیر زندہ شاہ مدار زندان صوف سید بدیع الدین احمد مدار العالمین رضی اللہ عنہ کے، یعنی سرکار تاج الاولیاء کو چشتی صابری قادری مداری نسبت ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سلاسل کی نسبتیں حاصل تھیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ خیر، اس خبر سے بے خبر ہونے کے بارے میں حافظ ملک محمد بنارس خلیفہ تاجیہ لکھتے ہیں، تمام بابا تاج الدین کے نام لیوا جانتے ہیں کہ سرکار تاج الاولیاء کو حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ سے فیض ظاہری اور روحانی حاصل ہوا، لیکن شجرے کی ترتیب کے لیے حضرت عبداللہ شاہ نوشاہ کے پیر کا پتہ نہ چلا اور نہ کسی نے کوشش کی۔ سامعین، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ سلسلہ بیعت کسی کے سامنے نہیں آیا، اور پھر وہ اس کے آگے لکھتے ہیں کہ اس لیے تمام مریدوں نے شجرہ صابریہ چشتیہ ہی کو مرتب کر دیا، اور سامعین جو آج بھی عوام میں مشہور ہے۔ لیکن سامعین، بابا عبداللہ شاہ نوشاہی کا شجرہ طریقت تو شائع ہو چکا تھا، جو کہ بدیع العجائب نامی کتاب میں بھی موجود ہے، جسے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، یہ آپ کو بتانا ضروری تھا، اس لیے ہم نے یہ تھوڑی سی تحقیق آپ کے سامنے رکھی۔ سامعین، اگر حضور بابا تاج الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے اخلاق و عادات پر تذکرہ کیا جائے تو آپ اخلاق و محبت کا وہ بحر بے کراں تھے کہ آپ سے ملاقات کرنے والا بس آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا تھا۔ آپ کے دیوانوں میں عام عوام ہی نہیں بلکہ ایک خاص عالم آپ کا دیوانہ تھا، جس میں ہندوستان کے راشٹریہ پتا مہاتما گاندھی جی اور بمبئی ہائی کورٹ و سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور جناب ہدایت اللہ، جو کہ 1979 سے 1984 عیسوی تک کے قائم مقام راشٹریہ پتا بھی تھے، و علی برادرگان علی جناب محمد علی و شوکت علی و انڈین کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان جیسی ان گنت عظیم ہستیاں بھی شامل ہیں۔ جب بابا تاج الدین اولیاء کے خارق و عادات، لطف و کرامات کا شہرہ دور دور تک تھا، جس کے سبب ہمہ وقت لوگوں کا ایک ازدحام لگا رہتا تھا، جب اس کی تعداد میں اور اضافہ ہونے لگا، آپ جہاں بھی جاتے ساتھ میں چاہنے والوں کا ہجوم رہتا تھا، تو بابا صاحب بھیڑ سے گھبرانے لگے، آپ کی ریاضت میں خلل پڑنے لگا، مطلب اب کوئی بھی گوشہ تنہائی نہ بچا۔ تو بابا صاحب نے فرمایا، ہم پاگل خانہ جائیں گے۔ المختصر 1892 عیسوی میں آپ پاگل خانہ پہنچ گئے۔
اس کو آپ نے اپنی مرضی سے پسند کیا تھا، ورنہ آپ میں پاگل پن کا کوئی بھی شائبہ نہ تھا، اور پاگل خانے میں پہنچ کر آپ نے خوب عبادت و مجاہدہ فرمایا۔ یہاں بھی آپ سے بے حد کرامتوں کا ظہور ہوا۔ مثلاً آپ پاگل خانے میں تھے، لیکن آپ کو بستی میں گھومتے ہوئے بھی دیکھا جاتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو پاگل خانے کی کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، مگر آپ کوٹری سے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھے جاتے تھے، اور جب دیکھا جاتا تو آپ کوٹری کے اندر بھی پائے جاتے۔ اس طرح بابا صاحب نے پاگل خانہ میں 16 سال گزارے۔ آخر 1908 عیسوی میں ناگپور کے راجہ گھوجی راؤ بھونسلے نے 2000 روپیہ نقد دے کر بابا کو اپنے محل میں لے آئے۔ انہوں نے بابا کے لیے ایک الگ خاص محل کا بھی انتظام کیا، لیکن بابا صاحب ان سے اجازت لے کر جنگل میں نکل گئے۔ سرکار بابا تاج الاولیاء کرامتوں کا مجموعہ تھے۔ آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، جیسے کتے کو لات مار کر زندہ کرنا۔ مزید کرامات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ تذکرہ حضرت بابا تاج الدین نامی کتاب کے باب نمبر 9 کا مطالعہ کر لیجئے۔ کتاب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سامعین، سرکار تاج الاولیاء نے پوری زندگی ترک و تجرید میں گزاری ہے۔ فاقہ کشی اور لوگوں کے جھمیلوں سے الگ ہو کر آپ اکثر اپنے مالک حقیقی کی یاد سے وابستہ رہتے تھے، اور اتنا مگن ہو جاتے تھے کہ پھر اپنا بھی خیال نہیں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ کئی دن یوں ہی بغیر اکل و شراب کے، بغیر کھائے پیے گزر جاتے تھے۔ اس طرح آپ کی پوری زندگی مجاہدہ نفس، ذکر الہی، دین حنیف کی اشاعت و تبلیغ میں گزری ہے۔ سامعین، یہ جون 1945 عیسوی کی بات ہے کہ بابا تاج الدین اولیاء راجہ گھوجی راؤ کے یہاں قیام کیے ہوئے تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور بخار رہنے لگا۔ جب آپ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو حضور محل سے باہر نکلے۔ تاج آباد کے لوگوں نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور تاج آباد لے آئے۔ بابا ایک جگہ بیٹھے اور ایک مٹھی مٹی ہاتھ میں لی اور فرمایا، مٹی اچھی ہے۔ یہ صاف اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ جگہ آپ نے اپنے مدفن کے لیے پسند فرمائی۔ گویا کہ 17 اگست 1935 عیسوی مطابق 26 محرم الحرام 1344 ہجری کا وہ دن تھا کہ آپ اپنے پلنگ پر تشریف فرما تھے۔ ارد گرد چاہنے والوں، عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ سامنے مہاراجہ بہادر ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، اور ایک جانب ہیرا لال کوچوان کہہ رہا تھا کہ حضور ہم کہاں جائیں گے، اور ایسے ہی تمام عقیدت مندوں کی صدائیں تھیں کہ بابا تاج الاولیاء پلنگ سے اٹھے، سب کو محبت کی نظر سے دیکھا، تسلی دی اور دعا فرماتے ہوئے پھر پلنگ پر لیٹ گئے کہ اتنے میں ایک کھنکار آئی اور روح مبارک آپ کے جاد مبارک سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر